بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح معتمد 51 نمبر سبق ہے۔ النوع السادس ہے وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دینے کا مثلا لم ہے تو یہ تین حروف 5 صیغے ایسے ہیں: یضرب، تضرب، 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 اضرب اور نضرب۔ یہ 5 صیغے۔ یضرب واحد غائب کے لیے، واحد مذکر غائب، اور تضرب جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کے لیے، اور یہ تضرب جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے، اور اضرب یہ واحد متکلم کے لیے، اور نضرب یہ نضرب کا جو صیغہ ہے یہ جمع متکلم کے لیے۔ اور 7 صیغے ایسے ہیں کہ مثلا یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، تضرب، تضربان، تضربون، اور واحد مؤنث کا جو صیغہ ہے تضربین۔ یہ 7 صیغے۔ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو آخر میں نون اعرابی ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ نون اعرابی، اور اس کے آخر میں کیا ضمہ ہے، اور یہ ہے تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور یہ ہے تثنیہ مذکر مخاطب، اور یہ ہے جمع مذکر مخاطب، اور یہ ہے واحد مؤنث مخاطبہ۔ یہ صیغے ہیں۔ ابھی لم جو ہے یہ حروف جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو فعل مضارع کی 14 صیغے ہیں، یہ 5 یہ ہے، 7 یہ ہے، 12 ہے، اور 2 صیغے ہے یضربنا، یضربنا، اور ایک ہے تضربنا، تضربنا۔ یہ جمع مؤنث، یہ جو ہے جمع مؤنث غائب کے لیے، اور یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں کو نون جمع مؤنث کہتے ہیں۔ ان دو نون کو، یہ نون اور یہ نون، نون جمع مؤنث کہتے ہیں، اور جن 2 صیغوں میں نون مؤنث ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا، اس میں نہ جزم دیتے ہیں اور نہ نون اعرابی کو گراتے ہیں۔ یہ 2 صیغے جو ہے یہ مبنی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ جب ہم یہ لم
داخل ہو جائے یا لما داخل ہو جائے تو یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر یہ کیا بنے گا؟ ساکن بنے گا. یہاں پر لم داخل ہو جائے تو ساکن بنے گا, یہاں بھی لم داخل ہو جائے تو ساکن بنے گا, یہاں بھی لم داخل ہو جائے تو لم اضرب, اور یہ ہے لم نضرب, یہ اس طرح بنے گا. ان 5 صیغوں میں آخر میں ضمے کی جگہ پر جزم آ گیا. اور یہاں پر ان صیغوں میں جب جزم دیتے ہیں تو اس کا جزم دینے کا طریقہ کیا ہے کہ نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. نون لم یضربا, لم یضربو, لیکن الف لگانا ہے. لم تضربا, نون اعرابی کو گرانا, لم تضربا, نون اعرابی کو گرا دینا ہے. لم تضربو, نون اعرابی کو گرا دینا ہے. اور لم تضربی, نون اعرابی کو گرا دینا ہے. اور یہ یا کو کس طرح لکھنا ہے؟ اس طرح لم تضربی. تو یہاں پر یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں, فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ ہے اس کا طریقہ کہ جہاں پر بھی یہ حروف, یہ 5 حروف ہے, لم ہے, لام امر ہے, لما ہے, لام امر ہے, لام نہیں ہے, اور ان للشرط والجزاء, جب بھی فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو آخر میں اس کو ان 5 صیغوں میں اس کو ساکن کر دے گا, یعنی جزم دے گا اس کو. اور یہ 7 صیغے جو ہے اس سے نون اعرابی کو گرا دے گا, اور یہ 2 صیغے جو ہے اس میں کوئی عمل نہیں کرے گا. ابھی ہے لم جو ہے یہ تو جزم دیتے ہیں, لیکن معنوی اعتبار سے ایک تو منفی کے لیے ہے, لم کس کے لیے ہے؟ صرف لم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. لم کس کے لیے ہے؟ کہ یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے, مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. اور اس کی مثال یہ ذکر کیا ہے کہ لم جب بھی فعل مضارع پر داخل ہو جائے, مثلا لم یضرب کہا تو اس کا معنی ہوگا کہ ما ضربہ, اس نے نہیں مارا, اس نے نہیں مارا. تو یہ ہے اس کا ترجمہ کہ النوع السادس, 6ٹھی قسم, حروف, ان حروف کی ہے تجزم, جو حروف جزم دیتے ہیں فعل المضارع, فعل مضارع کو, اور وہ 5 حروف ہے, لم ہے, لما ہے, لام الامر ہے, لام النہی ہے, اور ان للشرط والجزاء ہے. ان میں سب سے پہلے لم ہے. لم تو لم, لفظ لم جو ہے یہ تجعل المضارع, مضارع کو بنا دیتا ہے ماضی منفی, ماضی منفی کے معنی میں. مثل لم یضرب, جس طرح لم یضرب ہے بمعنی ما ضربہ, کہ ما ضربہ کے معنی میں ہو جائے گا. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں. النوع سادس, یہ موصوف اور یہ صفت. موصوف صفت کیا ہے؟ یہ دونوں مرکب توصیفی ہے, توصیفی اور مرکب توصیفی. یہ موصوف صفت مل کر یہ ہے مبتدا, مبتدا. حروف, یہ موصوف ہے, حروف, اور یہ حرف کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ حرف کی جمع ہے. اور یہ ہے موصوف. تجزم, تجزم فعل ہے, اس میں یہ ضمیر مستتر کیا ہے؟ فاعل ہے. اور تجزم فعل فاعل ہے. الفعل المضارع, فعل المضارع یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. اور موصوف صفت یہ کیا ہے؟ مرکبی توصیفی ہے. موصوف صفت ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکبی توصیفی, مرکبی توصیفی کہتے ہیں اس کو. تو یہ فعل فاعل یہ مرکبی توصیفی ہے, اور یہ مرکبی توصیفی یہ مفعول بھی بن رہا ہے کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے, مفعول بھی. ابھی تجزم و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر, فعل فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فی محل رفع صفت, کیا ہے؟ صفت ہے کس کے لیے؟ حروف موصوف کے, اس موصوف کے لیے. یہ موصوف اور صفت اس لیے کہ جب بھی نکرہ آ جائے اور نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ جملہ اس نکرہ کے لیے
صفت بن رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ موصوف اور صفت مل کر یہ خبر ہے، کیا ہے؟ خبر ہے اس مبتدا کے لیے، تو یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف ہیا جو راجع ہے کس کی طرف؟ ان حروف کی طرف جو تجزیہ الفعل ہے، یہ مبتدا۔ خمسۃ احرف، خمسۃ احرف، اس میں ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ مبدل منہ بنا لے اور یہ آگے جو ہے اس کے لیے بدل بنا دے۔ پہلے اس ترکیب سے کرتے ہیں، خمسۃ مضاف اور یہ مضاف الیہ اور یہ ممیز اور یہ تمیز، اور یہ احرف کس کی جمع ہے؟ حرف کی جمع ہے، حرف کی جمع ہے۔ اور یہ خمسہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک اس کے جو تمیز آ رہے ہیں وہ یعنی جو تمیز آ رہا ہے، اگر یہ مؤنث آ رہا ہے تو حرف کیا مذکر ہے، تو یہ یہاں پر ہم کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ اور یہاں پر اس کی جو تمیز ہے یہ جمع مجرور ہوگی، تو اگر یہ ممیز تمیز مل کر مبدل منہ بنا لے، پہلی ترکیب میں کیا لیں؟ مبدل منہ بنا لے، اور یہ آگے کیا سے لے کر یہ معطوف علیہ مل کر کہ اس کو یہ معطوف علیہ لما واو حرف عطف، لما معطوف اول، واو حرف عطف، لام مضاف، لما ولا الامر ولا منہی، لام الامر مضاف الیہ معطوف ثانی، لام النہی مضاف الیہ، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، اور یہ معطوف ثالث، یہ معطوف رابعہ۔ واو حرف عطف، ان جو ہے لفظ ان یہ ذوالحال، لام حرف جر، شرط معطوف علیہ، الجزاء معطوف، واو حرف عطف۔ ابھی یہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر مجرور ہے، کس کے لیے؟ اس لام حرف جر کے لیے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے، اور یہ متعلق ہے، یہ کیا ہے؟ متعلق کس کے لیے؟ ثابتن کے لیے، اور ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ حال ہے، کیا ہے؟ حال ہے اس ذوالحال کے لیے، اور حال ذوالحال مل کر یہ معطوف رابع ہے، معطوف ثانی ہے، ثالث، معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، اور یہ معطوف رابع ہے۔ اور معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوفات کے ساتھ مل کر یہ ہے بدل، یہ کیا ہے؟ یہ پورا کیا ہے؟ بدل بن رہا ہے اس مبدل منہ کے لیے، اور بدل اور مبدل منہ مل کر یہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے؟ اس مبتدا کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پہلی ترکیب یہ ہے اس میں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ مبتدا بنا لے اور یہ ممیز تمیز مل کر یہ خبر بنا لے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
نیچے جو ہے اس کے ترکیب ہم دو طرح کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم اس طرح کر لیں کہ ہیا لم ولما و لام الامر و لام نہیں و ان للشرط والجزاء۔ سب سے پہلے ہم اسی کی طرح معطوف معطوف علیہ بنا کر تو یہ معطوف علیہ ہے اور یہ باقی کیا ہے، معطوفات ہے، اول ثانی ثالث جس طرح وہاں پر میں نے بنایا تھا، اور یہ معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا، یہ ہے کیا ہے، مبتدا محذوف، اور یہ معطوفات اس کے لگے ہیں خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ایک یہ ہے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ احدہما لم ثانیہما، احدہا لم ثانیہا لما ثالثہا لام الامر رابعہا لام النہی اور آگے جو ہے وخامسہا ان للشرط والجزاء۔ ابھی یہاں پر یہ احدھا مضاف مضاف الیہ، مبتدا اور لم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور اس کو معطوف علیہ بنا لیں، اور باقی جو ہے اس کو مبتدا بنا لیں اور اس کو خبر بنا لیں، اس کو مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، اس کو مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، اس کو مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، معطوف بنا لیں، اور یہ معطوف علیہ اپنے معطوفات کے ساتھ مل کر معطوفات کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے، یہ اسی طرح بنا لے۔ تو اس میں ایک ترکیب یہ ہے کہ یا مبتدا نکالے اور باقی معطوف علیہ کو خبر بنا لے، اور یا ہر ایک کے لیے مبتدا نکالے اور لم اس کے لیے خبر نکالے، اور ایک ترکیب اس میں یہ ہے کہ یہ سب کو معطوف علیہ بنا کر بدل بنا لیں مبدل منہ کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کا کر لے، اور اس کو مجرور بھی پڑھ سکے کہ لام الامر لام نہیں و ان بشرط الجزاء، لم بھی حالت جری میں ہوگا کہ احرف پر اس کو کی وجہ سے اس کو مجرور کر دے۔ تو یہ سبق جو ہے یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس لیے کہ سبق بہت لمبا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔